ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے اتاری ہے وہ تمہارے پاس موجود کی چیز کی تصدیق کرنے والی ہے، لہذا تم سب سے پہلے منکر نہ بنو، میری آیتوں کو کم قیمت میں نہ بیچو، اور خاص طور پر مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور حق کو چھپا کر نہ رکھو جبکہ تم اس کو جانتے ہو۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس امت کی ہدایت کے لیے جو چیزیں بیان فرمائی، ان میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے پیدا ہو جانے کے بعد یہ جہان جو ہے اپنے خاتمہ کی طرف جائے گا، یا یہ ہے کہ جب یہ چیزیں موجود ہوں، ان کا اظہار ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ان چیزوں کے واضح ہو جانے کے بعد یہ بات پختہ تر ہو جاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کے بعد جس جہان کا تذکرہ کیا ہے وہ یقیناً ہو کر رہے گا۔ اس کو مختلف حوالوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، جس کو علامات قیامت کہا جاتا ہے۔ یہ اشارے ہیں، علامات ہیں، ان میں سے بے شمار چیزیں ہیں جن سے بچ کر رہنا اور اپنے آپ کو بچانا اور محفوظ رکھنا مومن کے ایمان کے بچاؤ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کا احساس اس بندے کو ہوتا ہے جس کو ایمان کی فکر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس طرح کی چیزیں بیان فرماتے تو تنبیہ کرتے تھے، اور حرف تنبیہ بول کر اس کا اظہار کرتے تھے، الا خبردار، ہاں بچ جاؤ لوگو۔ ان میں سے ایک چیز کا تذکرہ سنت اور حدیث کے اندر ملتا ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جب معاملے ہوں گے تو سمجھ لو کہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی۔ وہ کیا ہے کہ فتنے ویسے تو عام ہوں گے، مگر خاص طور پر کچھ علاقے ایسے ہوں گے جہاں سے خطرناک فتنے برپا ہوں گے۔ ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کے فتنوں کا تذکرہ کیا کہ مشرق کی جانب سے فتنے نکلیں گے۔ یہ بات جب حضور فرما رہے تھے تو ظاہر ہے کہ مدینے کے اندر آپ کا یہ فرمان تھا، تو مشرق کی جہت یا طرف میں جو بھی علاقے آتے تھے اس کی طرف اشارہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ فتنے یہاں سے برپا ہو گئے۔ اس حوالے سے ایک دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب کسی علاقے کے بارے میں کسی وقت کے حوالے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرمائیں تو اس کا اطلاق بالعموم کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اکثریت پر محمول ہوتا ہے کہ یہ جن چیزوں کا بیان ہو رہا ہے، کسی کی تعریف ہو یا کسی کی مذمت، دونوں صورتوں کے اندر اکثریت کے جو لوگ ہیں وہ تعریف میں آتے ہیں اور مذمت کا حصہ بنتے ہیں۔ لہذا اس حوالے سے ہر فرد پر اس مذمت کو لگانا اور پھر یہ کہنا کہ یہ چونکہ اس علاقے میں ہے لہذا بندہ بڑا ہو یا چھوٹا یہ خود قابل مذمت ہے، یہ شخصی تعین درست نہیں ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن علاقوں کے بارے میں باتیں کی اور پھر ان کو فتنہ قرار دیا،
وہاں کے ہر فرد کو مفتون سمجھنا یا اس پر اس کی اپلیکیشن اور اس پر لاگو کرنا یہ درست نہیں ہے۔ من حیث العموم بات کرنی چاہیے، ورنہ ہم نے دیکھا ہے یہ ایک مشاہدے کی چیز ہے کہ خطرناک علاقوں کا تذکرہ ہوتا ہے، برے لوگوں کا جو ہے وہ بیان ہوتا ہے، لیکن ان کے اندر اللہ کے رسول جو ہیں وہ بھی پیغمبر بھی موجود ہوتے ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ عمومی اعتبار سے بات کی جاتی ہے۔ یہ بات ابھی سے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یہ میں ابتدا میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آگے جو میں روایتیں بیان کروں گا اس کا اطلاق کرتے ہوئے لوگوں نے اپنے اپنے نظریے، فکر، سوچ اور مسلک کی تائید کی ہے، اور پھر جو بھی اس علاقے کے اندر دوسرے مسلک کا بندہ آتا تھا اس کو متون ٹھہرا کر اس کی زد میں لا کر کہا کہ یہ شخص جو ہے یہ فتنہ ہے یا یہ فتنے کا حصہ ہے۔ اس سلسلہ میں بے شمار روایتیں ہیں جو مشرقی فتنوں کا تذکرہ جو ہے وہ بیان کرتی ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتابوں میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت فرما، یعنی جو شام کا علاقہ اس وقت، اس میں صرف یہ سیریا، یہ شام کا علاقہ نہیں، بے شمار دوسرے ملک بھی جو ارد گرد اس کے ساتھ تھے راؤنڈنگ میں، وہ سب شامل تھے۔ تو دعا کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کا رسول دعا کرے، عام آدمی اللہ کو پکارے، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، چاہے جائے کہ رسول جو ہے وہ کسی چیز کے متعلق دعا کر دیں اور پھر دعا بھی برکت کی ہو، تو یہ بڑی خوش نصیبی تھی کسی علاقے اور اہل علاقہ کے لیے۔ اللہم بارک لنا فی شامنا، پھر ساتھ ہی کہا وفی یمننا۔ تو وہاں موجود لوگوں میں سے کسی نے کہا وفی نجدنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نجد کے بارے میں دعا کیجئے، یعنی ہمارے نجد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یا اس کی خواہش یہ تھی کہ یہ جو علاقہ ہے اس کے حوالے سے بھی نام لے کر برکت کی دعا کیجئے، مگر اس علاقے کا نام جب سامنے آیا تو برکت کی دعا کرنے سے احتراز کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا، راوی بیان کرتے ہیں اظنہ فی الثالثہ، ایک دو نہیں 3 دفعہ جو ہے اس بات کو دہرایا گیا، تو آخر میں حضور نے فرمایا ہنالک الزلازل والفتن وبہا قرن الشیطان، یہاں جس نجد کی تم بات کر رہے ہو یہاں سے جو ہیں وہ فتنے برپا ہوں گے، زلزلے اٹھیں گے اور شیطان کا سینگ نکلے گا۔ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے اور زلازل کے ساتھ جس چیز کا ذکر کیا حالانکہ وہ اسی کا حصہ تھا، فرمایا شیطان کا سینگ نکلے گا۔ اب قبل اس کے کہ وہ کون سا علاقہ ہے، یہ شیطان کا سینگ کیا ہے؟ ایک تو اس کا معنی کرتے ہیں کہ شیطان خود اس کے سینگ ہیں، جس طرح کے روایتوں کے اندر آتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان ہوگا اور شیطان کے ماننے والے لوگ ہوں گے، حزب، جماعت، گروہ جو شیطان کا ہے، یہ مراد ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ پھر اس علاقہ سے نکلیں گے اور ان کی سربراہی وہ شیطان کرے گا، یعنی اس کی شدت بیان کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ واقعتاً حضور کا یہ کہنا یہ چوکنا کر دینے والی تھی بات، اور جب صحابہ نے سنا تو پھر پناہ پکڑنے لگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور اصحاب۔ مگر اس کے تعین کے حوالے سے لوگوں نے جو باتیں بیان کی ہیں تو اس میں ہر اپنے مخالف کو کہا کہ یہ چونکہ نجد کا رہنے والا تھا لہذا یہ بھی شیطان کا سینگ ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وبیہا یا یطلع قرن الشیطان بہا، وہاں شیطان کا سینگ نکلے گا۔ تو نجد کی جب بات آئی تو بعض لوگوں نے کہا کہ وہاں یہ عرب کے نجد کی بات ہے اور نجد ایک ہی ہے، حالانکہ نجد کا معنی ہوتا ہے سطح مرتفع، غور کے مقابلہ میں، یعنی تہامہ سے لے کر عراق تک کا جو علاقہ ہے اس میں کئی نجد آتے ہیں، ایک نہیں ہے، یعنی کئی جگہ ہیں جو عام سطح سے بلند ہیں، سطح مرتفع جسے کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں نجد۔ نجد جو ہے وہ مورخین نے یہ یاقوت الحموی وغیرہ کتابوں میں اور اسی طرح دیگر جو ہے وہ انہی عنوانات پر لکھی جانے والے کتابوں میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں، کوئی نام رکھتا ہے، کوئی کئی نام رکھتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو نجد کا علاقہ تھا، کیا یہ صرف اسی علاقے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہاں شیطان کا سینگ نکلے گا یا وہاں فتنے بپا ہوں گے؟ نہیں، میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ مشرق سے فتنے نکلیں گے۔ صحیح بخاری اٹھائیں، مسلم اٹھائیں تو آپ کو یہ روایتیں ملیں گی۔ جناب عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ جو ہے وہ فرما رہے تھے ہاں ان الفتنۃ ہا ہونا، ہاں ان الفتنۃ ہا ہونا من حیث یطلع قرن الشیطان ویشیر الی المشرق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی طرف اشارہ کر رہے تھے، مشرق کی طرف، یعنی مدینے میں کھڑے ہو کر مشرق کی طرف اشارہ کرنا وہ نجد بنتا ہے۔ یعنی نجد سے مراد جو پہلی حدیث میں آیا ہے وہ مشرق کی سمت تھی۔ ایک دوسری روایت عبداللہ بن عمر سے صحیح بخاری میں آتی ہے، وہ فرماتے ہیں وَهُوَ مُسْتَقْبِلَ الْمَشْرِقِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات بیان کر رہے تھے تو آپ کا چہرہ مشرق کی طرف تھا، ہاتھ کے اشارے سے بھی حضور نے کہا، چہرہ بھی آپ کی طرف تھا، مطلب اس سمت میں سامنے جو چیز تھی وہ نجد تھا، ورنہ مراد صرف نجد نہیں تھا بلکہ اس کی نسبت سے جتنے بھی علاقے ہیں اور جہاں تک پہنچتے ہیں وہ سارے مراد تھے۔ اس کی وضاحت یہ خود دوسری حدیثیں اور روایتیں جو ہیں وہ کر رہی ہیں۔ طبرانی کے اندر روایت آتی ہے، مسند احمد میں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضور نے دعا کی، عبداللہ بن عباس کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول نے کہا اللہم بارک لنا فی ساعنا و مدنا، یا اللہ ہمارے سا کے اندر برکت فرما، ہمارے مد کے اندر جس میں جو ہے وہ جنس تولی جاتی ہے، ناپی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان پیمانوں کے حوالے سے جو ہے وہ برکت کی دعا کی، یا اللہ اس میں برکت نازل فرما۔ تو ساتھ ہی کسی نے فقال رجل من القوم یا نبی اللہ وعراقنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سا اور مد کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے عراق کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہ سا اور مد اور ساتھ ہی وہ دو چیزیں، وہ دو علاقے جن کا صحیح بخاری میں تذکرہ ہے اس کا بیان ہوا ہے۔ فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا و یمننا، تو وہاں پھر بندے نے پوچھا وعراقنا، یعنی تیسری جگہ، تیسری سمت، وہ نجد کا لفظ نہیں ہے بلکہ وہاں فرمایا وعراقنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عراق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو معلوم ہوا کہ صحیح بخاری کے اندر جس نجد کا تذکرہ تھا اس سے مراد نجد عراق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بہا قرن الشیطان وتہیج الفتن، یہاں فتنے ابھریں گے، تہیج ایک دو نہیں، اس قدر فتنے جو ہے وہ اس علاقے سے، عراق سے نکلیں گے۔ دوسری جگہ مسند احمد نے فرمایا یشیر بیدہ ویؤم العراق، اشارے کے ساتھ ہاتھ کی انگلی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور پھر مراد لی یہ عراق کو، اور وہاں فرمایا ہاں ان الفتنۃ ہاتھنا، بچو کہ فتنہ جو ہے وہ یہاں سے ہوگا، من حیث یطلع قرن الشیطان، کہیں فرمایا شیطان کا ایک قرن، کہیں کہا شیطان کے دو سینگ نکلیں گے وہاں سے۔ تو کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ علاقہ وہ مشرق کی سمت۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، دوسری کتابیں دیکھیں، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الکفر نحو المشرق، کفر کا سردار، رأس، اصل کفر جہاں سے نکلے گا وہ مشرق کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا مشرق کی جانب، مشرق کی سمت کے اندر، اور پھر آپ عملاً جب دیکھیں حضور کی یہ پیشن گوئی جب سچ ثابت ہوئی ہے تو سب سے زیادہ فتنے
کہ آماج گاہ بننے والا اگر کوئی علاقہ ہے تو یہی مشرق اور یہ عراق ہے۔ آپ ابتدا سے دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے ہیں، بڑے سے بڑا فتنہ جس نے مسلمانوں کی تاریخ کے اندر ایک بونچار پیدا کر دیا ہے، ہر چیز جو ہے اس کو ہلا کر رکھ دیا۔ مسلمان ایسے جو ہے وہ فتنوں میں، ایسی پریشانی میں مبتلا ہوئے کہ عرصہ لگا ان کو جو ہے وہ سنبھلنے کے اندر۔ ان میں سے وہ عبداللہ بن سبا کا فتنہ ہو، وہ خارجی لوگوں کا فتنہ ہو۔ یہ خارجی آپ سنتے ہیں اس وقت جب آغاز ہوا تھا تو کیا حالات ہوں گے، براہ راست جس کے مقابلے کے اندر جو ہے مسلمانوں کی جماعت جو ہے وہ شامل تھی اور وہ ان کو کافر قرار دیتے تھے۔ یہ قدریہ کا فرقہ، یہ معبد، اور اسی طرح یہ جہم بن صفوان کا فرقہ، یہ جہمی جنہیں کہتے ہیں، یعنی یہ جتنے فتنے ہیں، قدریہ ہے، جہمیہ ہے، اسی طرح اور بھی یہ جنگ جمل لے لیں، جنگ صفین لے لیں۔ مسلمانوں کے درمیان جب تلواریں نکلی ہیں، وہ مرکز کون تھا؟ یہی عراق تھا۔ یہی وہ علاقہ ہے جس کی طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے کہا تھا یہ مشرق کی سمت اور اس کے فتنوں سے بچنا۔ تو یہ تھے وہ فتنے جن کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ قیامت کی علامت بن کر جو ہے وہ نکلے۔ اور پھر اس حوالہ سے صحیح بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، دیگر کتابوں میں، بلکہ ہر درجہ کی حدیث کی کتاب کے اندر واقعات جو ہیں وہ ملتے ہیں ہمیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کی ذہنیت بڑی عجیب تھی۔ اور جب کبھی وہ کوئی ایسی بات کرتے تو صحابہ ان کو جواب دیتے کہ تمہارا رویہ انتہائی غیر مناسب ہے، غیر معقول ہے، آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی جب کوئی بات مسئلہ پوچھتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر احتیاطاً سمجھ لیں، استفسار کرتے تھے کہ یہ مسئلہ کیسے ہونا چاہیے، اس کا لحاظ کیسے رکھنا چاہیے۔ مثلا ایک شخص آتا ہے اہل عراق میں سے اور آ کر پوچھتا ہے عبداللہ بن عمر سے کہ بھئی احرام کی حالت میں اگر بندہ ہو، محرم ہو، اور اس سے جو ہے وہ مکھی مر جائے، مکھی، تو پھر جو ہے اس کا کیا جرم ہے، کیا سزا ہے؟ اب اس کا حل کیا ہے؟ محرم جو ہے اس کے ہاتھ سے مکھی مر جائے کسی طرح۔ تو جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جواب دے رہے تھے اور فرمایا کیسے عجیب ہو اے عراقیو، قد قتلوا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف انہوں نے اللہ کے رسول کے نواسے کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ ذبح کر دیا، اور دوسری طرف یہ مسئلے پوچھتے ہیں تو یہ مکھی کے مرنے کے مسئلے پوچھ رہے ہیں۔ کیسی عجیب ذہنیت ہے۔ سالم بن عبداللہ بن عمر بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں یا اہل العراق، اے عراقیو، ما اسألکم عن الصغیرہ وارکبکم للکبیرہ، تمہارا کیا کہنا ہے؟ جب چھاننے پر آؤ تو زیرہ چھانتے رہتے ہو، اور جب نگلنے پر آؤ تو اونٹ نگلتے جاتے ہو۔ یعنی یہ ہمارے ہاں محاورہ بولا جاتا ہے۔ تو کہا اللہ کے بندوں کیسے عجیب بندے ہو، اسألکم عن الصغیرہ، چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں پوچھتے ہو، یہ کر لیں تو پھر جو ہے وہ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں، اس سے نماز جو ہے وہ بچے گی یا نہیں۔ ہمارے ہاں بھی لوگ پوچھتے ہیں، بڑی یعنی سب کچھ کیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو چیزیں جن کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے ان کے بارے میں پوچھیں گے۔ یہی حال تھا ان کا۔ تو سالم بن عبداللہ کہتے ہیں کس قدر جرت والے ہو تم لوگ، حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ تم نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کو قتل کیا، ذبح کیا ہے، جبکہ ایک طرف اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرماتا ہے، اللہ رب العزت نے کہا فَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، غلطی کے ساتھ قتل موسیٰ الذی قتل من آل فرعون خطأً، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے خطأً، غلطی کے ساتھ، جان بوجھ کر نہیں، مطلب اتفاق سے جو ہے وہ بچاؤ کی کوشش کی، بندہ مر گیا۔ غم کھاتے رہے، پریشان ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کہ میرے ہاتھوں سے یہ کیا کام ہو گیا۔ اللہ فرماتا وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، موسیٰ اس پر پریشان ہو گئے کہ ایک غلطی سے قتل ہونے کی وجہ سے، وَأَنْتُمْ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، اور تم میں سے بعض کی گردنیں بے ساختہ بغیر سوچے ہوئے وہ ڈھیر لگائے جا رہے ہوتے ہیں، وہ قتل کیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی جوں تک نہیں رینگتی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ فرمایا ایک طرف تو تم چھوٹے چھوٹے مسئلے پوچھتے ہو اور دوسری طرف جو بڑے بڑے کام کر گزرتے ہو، یہ کیسے ہو تم اہل عراق؟ اور پھر وہاں یہ بات، یہ تمہید باندھنے کے بعد
انہوں نے کہا میں نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے سنا، انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، عراقیوں الا خبردار ہو جاؤ، من ہا ہونا تجیء الفتنہ یا تجیء الفتنۃ من ہا ہونا، یہ تمہارے عراق سے فتنہ نکلے گا، وہ جو شیطان کا سینگ ہے وہ نکلے گا، یعنی اتنا بڑا فتنہ کہ اس کو شیطان کا سینگ قرار دیا گیا۔ فرمایا وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْعِرَاقِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے عراق کی طرف کہا، لہذا فرمایا احتیاط کرو احتیاط کرو، الا ان الفتنۃ ہا ہونا، فتنۃ ہا ہونا من حیث یطلع قرن الشیطان، یہ تمہارے علاقے سے جو ہے وہ نکلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو نہیں بے شمار روایتیں ہیں جن میں مشرق اور اہل مشرق کا تذکرہ کیا، بالعموم کہا غلظ القلوب والجفاء فی المشرق، یہ دلوں کی سختی اور جفا ظلم اگر ہے تو مشرق والوں میں ہے، لیکن فرمایا والایمان فی اہل الحجاز، اگر ایمان موجود ہے تو اہل حجاز کے اندر موجود ہے۔ عمومی اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تو مشرق کی سمت میں رہنے والے لوگ، وہاں سے بپا ہونے والے فتنے، ان کی پیشن گوئی کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم نے اپنے ہوش میں اپنی زندگی کے اندر سب لوگ، آپ میں سے جو ہے ہم عمر جو لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا یہ کویت اور عراق کی جو جنگ ہوئی، کیا ہوا آخر، یہ فتنہ کہاں سے بپا ہوا تھا؟ میں اس کو صرف اکیلا قرار نہیں دیتا، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آج بھی مسلمانوں کے خلاف تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اور آئندہ بھی دجال جیسے فتنے کے اندر جو لوگ سب سے زیادہ تعداد کے اندر اس کا ساتھ دے کر لڑیں گے وہ یہود اصبہان، وہ اسی علاقہ کے رہنے والے 70,000 یہودی ہوں گے، دجال کے ساتھ مل کر اہل ایمان سے لڑیں گے۔ پہلے بھی ہو گزرا، آئندہ بھی ہو گزرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں مشرق کی طرف سے اٹھنے والے ایسے فتنے جو زلازل اور فتن، جس کو علامت جو ہے وہ قیامت قرار دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، یا اللہ ہم تیری پناہ پکڑتے ہیں، جب یہ فتنے آ جاتے ہیں تو پھر اس میں قصوروار ہی جو ہے وہ حصہ نہیں بنتا، وہ آرام سے بیٹھے ہوئے اس کا حصہ نہ بننے والے بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ لہذا ہر حال کے اندر بندے کو صبح و شام ان فتنوں سے خاص طور پر محفوظ رہنے کے لیے دعا کرنی چاہیے، نمازوں کے اندر جو ہے وہ پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ۔ اور یہ جن فتنوں کی طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کیے ہیں، بڑے بڑے فتنے، یہ شیطان کے سینگ والے فتنے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اب شیطان کے سینگ کے حوالے سے کہ یہ اس کی حقیقت کیا ہے وہ ذرا لمبی بات ہے، میں انشاءاللہ پھر کسی وقت عرض کروں گا کہ اس شیطان کا سینگ جو ہے اس کو کیوں قرار دیا گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی حفاظت کے اندر اس طرح شامل فرمائے کہ جس طرح کوئی پرندہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ لے لیتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں تنبیہ کرنے کے لیے ہے۔ جس طرح اہل عراق کو خطاب کر کے سالم بن عبداللہ نے کہا، ہمیں بھی جو ہے وہ متنبہ رہنا چاہیے ہر اس چیز سے جو ہمارے ایمان کے منافی ہے، جو ہمارے اعمال کے اندر جو ہے وہ خدا نہ خواستہ نقص پیدا کرتی ہے، فتنے میں مبتلا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچا کر رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔